بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 فروری 2024 28ویں قسط تجزیہ نمبر 4 پیسے والے کی قدر۔ اسماعیلی مذہب میں رہنے کے لیے آپ کے پاس پیسہ ہونا بہت ضروری ہے۔ حلال حرام کی کوئی بات نہیں، بس پیسہ ہونا چاہیے۔ آپ کو سیٹ بھی ملے گی، عہدہ بھی اور ٹائٹل بھی، اور اس مذہب میں آپ کی عزت بھی ہوگی۔ آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا اور جانتے ہیں کہ ایک مرید جو جمعۃ خانے کا اور دعا دستان کا پابند ہے، روزانہ جمعۃ خانے آتا ہے، لیکن غریب ہے، تو کسی بھی خوشحالی کے موقع پر کوئی ایسا مرید جو پیسے والا ہے اور دیر سے جمعۃ خانے آتا ہے، جمعۃ خانے میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، تو مکھی اس غریب مرید کو اٹھا کر جگہ خالی کرا لیتا ہے اور پھر اس پیسے والے کو مخاطب کر کے آواز دیتا ہے کہ آپ آگے آ جائیں۔ کیوں؟ جبکہ وہ پیسے والا سال میں 1 یا 2 دفعہ ہی جمعۃ خانے آتا ہے، لیکن اس کو عزت دی جاتی ہے بنسبت غریب مرید کے۔ پھر کسی خوشحالی کے موقع پر بیماری شروع ہوتی ہے تو 2-3 پیسے والوں کی بولی سے جمعۃ خانہ مچھلی بازار بن جاتا ہے، اور جو مرید بیماری کٹاتا ہے اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ وہ نہ تو دعا دستان کا پابند ہے اور نہ جمعۃ خانے کا۔ اور یہ عمل سالوں سے دیکھتا آیا ہوں۔ یہ عملداروں میں ہی نہیں بلکہ امام کے نزدیک بھی پیسے والے کی قدر ہے۔ مکھی کامریہ کونسل پریزیڈنٹ کی تقرری امام خود کرتے ہیں، تو جس مرید کے پاس پیسے نہ ہوں اس کو مکھی یا کامریہ کی سیٹ پر تقرر نہیں کیا جاتا۔ اسماعیلیوں کے 31ویں امام محمد بن شاہ کے زمانے میں ہندوستان میں پیر حسن کبیر الدین اسماعیلی دعوت کرتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے تاج الدین کو پیر کا رتبہ دیا گیا، جس کی وجہ سے پیر کبیر الدین کے چھوٹے بیٹے امام شاہ، جن کی پیر بننے کی خواہش تھی، تو وہ رنجیدہ ہو گئے اور امام سے اس بارے میں ملاقات کی۔ امام نہ مانا تو اس نے امام سے رابطہ توڑ دیا اور گجرات کے گاؤں پیرانہ میں ایک مسجد بنا کر دعوت شروع کر دی۔ امام شاہ کے بعد اس کے بیٹے محمد شاہ نے بھی باپ کی تائید کی۔ اب بھی گجرات پیرانہ میں ان کے کئی مرید امام شاہ اور محمد امام شاہ کے مزار پر جاتے ہیں۔ اس سے بہت سے مرید کٹ گئے، تو اب موجودہ دور میں اماموں نے ایسا طریقہ اپنایا کہ کوئی مرید خفا نہ ہو، اور بہت سے ادارے بنا لیے، اور مریدوں میں جن کے پاس پیسہ یا انفرادی قوت ہو ان کو عملدار بنا دیا جاتا ہے، کسی کو ٹائٹل دے دیا جاتا ہے۔ پشاور کا ایک مرید جو بڑا ایماندار اور دعا دستان کا پابند تھا، 2 مرتبہ اس کا نام مکھی کے لیے گیا، مگر امام نے اس کی تقرری نہ کی کیونکہ اس کے پاس پیسہ نہ تھا۔ جبکہ وہ حلال کھانے والا اور دعا دستان کا پابند تھا اور کوئی دوگلا پن نہ کرتا تھا، لیکن غریب تھا، کرائے کے مکان میں رہتا تھا، گاڑی تو کیا سائیکل بھی نہ تھی، تو اس کی جگہ جاہل، ان پڑھ، حرام خور، نشئی اور نور المعاش والوں کو مکھی کی سیٹ پر مقرر کیا گیا۔ امام نے مکھی میر علی مرحوم کو ریٹائر کر کے غلام حسین پشاور کو پشاور جماعت کا مکھی مقرر کیا، تو مبارک علی نے اسے ماننے سے انکار کر دیا اور تمام چیور برادری کو ساتھ ملا کر جمعۃ خانے کا بائیکاٹ کر دیا۔ 4 ماہ تک جمعۃ خانے کا بائیکاٹ سے مولا علی کا جانشین امام مجبور ہو گیا اور مبارک علی کو لوکل کونسل کا پریزیڈنٹ بنا دیا، تو بائیکاٹ ختم ہو گیا۔ مبارک علی کو بھی پارٹ کے آگے جگہ مل گئی کیونکہ اس کے پاس کمیشن کا پیسہ تھا۔ ہم سب نے بننا ہے، امام بننے کے بعد ہمارے کیا کام آئے گا یا آ سکے گا، سوچنے کا مقام ہے۔ عمل بالمعروف کے والے سے بتانا فرض ہے، جو کہ میں کر رہا ہوں۔ کسی کو اپنے راستے پر چلنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا، آگے آپ کی مرضی، مانے یا نہ مانے۔ کسی نے کسی کی قبر میں نہیں جانا،
ہر ایک کو اپنا حساب دینا ہوگا۔ اللہ آپ لوگوں کو ہدایت دے۔ سننے والوں سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی عمل بالمعروف نہی عن المنکر کی تلقین کریں اور میرا چینل دیکھنے اور سننے پر عمل کریں تاکہ اس بھلائی میں آپ کا بھی حصہ ہو۔